الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وأصحابه المقربين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورام سید انس و جاں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں: مالک و مولا، میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے ذکر خیر کیا خلافت عثمانیہ کے بانی و مؤسس حضرت سیدنا غازی عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ جن کی اولاد کو اللہ رب العزت نے 600 سال کی طویل حکمرانی عطا فرمائی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خود عالم دین تھے، اور صرف ان کی حد تک نہیں بلکہ ان کی اولاد میں آنے والے اکثر سلاطین عالم دین تھے. اور آپ نیٹ پہ اگر ان کی تصاویر کو دیکھیں تو بحمد اللہ تعالیٰ پوری وضاقتہ با عمل مسلمانوں والی ہے. امام شریف ماشاءاللہ چہروں پہ سنت داڑھی شریف اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، خود علم دین رکھتے تھے اور علماء کی قدر بھی کرتے تھے، بلکہ بعض مواقع پہ بڑے بڑے مفتیان مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اسی عظیم خاندان کے سلاطین میں سے ایک عظیم سلطان جو کہ عثمانی سلاطین میں سے 7ویں سلطان تھے، ان کا نام تاریخ کے اندر سلطان محمد الفاتح ہے، محمد ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ فاتح کے لقب سے مشہور ہوئے کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بشارت جو قسطنطنیہ کے بارے میں تھی، انہوں نے اس کو پورا کیا اور مدینہ قیصر قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ 833 ہجری و مطابق 1429 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے اور 886 ہجری بمطابق 1481 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ 53 سال کی عمر مبارک ہوئی۔ آپ کے القاب میں سے فاتح اور ابو الخیرات یہ مشہور ہوئے۔ 21-22 سال کی عمر میں سن 855 ہجری 16 محرم الحرام بمطابق 18 فروری 1451 عیسوی کو آپ تخت نشین ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک بالکل 21-22 سال تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 21-22 سال کی عمر کا نوجوان، اس کی ذہنی کیفیت وہ کیا ہوتی۔ آج کے دور میں دیکھیں وہ تو پرانے تھے، علوم و فنون میں اپنے ہم اثر لوگوں پہ فوقیت رکھتے تھے، بالخصوص مختلف زبانوں میں مہارت رکھتے تھے، بڑی مہارت کے ساتھ دوسری زبانوں کو بول لیتے تھے۔ تاریخ کی کتب کے مطالعے کے اندر بھی اللہ پاک نے خاص شوق ادا کیا تھا۔ علم توقیت اور دیگر حربی علوم و فنون جو تھے، جنگوں کے معاملات، ان میں بھی ماہر تھے۔ ابتدائے طالب علمی میں آپ پڑھائی کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تھے کیونکہ بادشاہ زادے تھے، شہزادے تھے، اور شہزادے پھر ظاہر بات ہے ناز نخرے والے بھی ہوتے ہیں۔ آج کل تو عام ماحول کے اندر جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو وہ کہتا ہے میری اولاد بڑے ناز نخروں والی ہے، اور اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ ناز نخرے اٹھانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شہزادے تھے، ناز نخرہ تھا، حتیٰ کہ ابتدائی طالب علمی میں بالکل توجہ نہیں تھی، کسی سے استاد سے ڈرتے بھی نہیں تھے، بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور چونکہ والد محترم حضرت سلطان مراد ثانی یہ خود بھی عالم دین تھے، اور ان کے اجداد میں جتنے سلاطین گزرے وہ سب کے سب عالم دین تھے، انہوں نے ان کو بھی عالم بنانا تھا۔ تو جب اس لاپرواہی کو دیکھا بیٹے کی تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ چلو بچہ ہے سدھر جائے گا، آپ نے اس وقت کے جو مشہور علماء تھے ان کی مجلس مشاورت بلائی اور ان سے پوچھا کہ بھئی میں نے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے لیکن بیٹا پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتا۔ تو ان میں سے ایک عالم دین نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام امام ابراہیم قرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی شرح آپ نے لکھی ہے الکوثر الجاری
فی شرح البخاری۔ تو علماء نے مشورہ دیا کہ ان کو بلائیں، تو حضرت سلطان مراد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام قرآنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیغام بھیجا۔ امام قرآنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تو ڈنڈا خود پکڑا کے امام قرآنی کو فرمانے لگے کہ ڈنڈا میں دے رہا ہوں اور میرے بیٹے کی ٹھکائی تو نے کرنی ہے اگر یہ نہ پڑھے۔ یعنی ڈنڈا دینا میرا کام تھا، اب میرے بیٹے کو سیدھا کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ جو ایک لعنت آئی ہے نا، مار نہیں پیار، یہ کہیں اور سے آئی ہے۔ ہماری تہذیب میں یہ چیز نہیں ہے کہ بچہ بگڑتا ہو تو پھر بھی اس کو پیار ہی کرو۔ کوئی مریض ہوتا ہے جس کو صرف گولی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مریض ہوتا ہے کہ جس کو ساتھ انجیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکا لگانا پڑتا ہے، اور کوئی مریض ایسا ہوتا ہے کہ جس کا پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ مریضوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ ہر مریض کو کہیں نہیں جی اس کو گولی سے شفا ملے گی تو وہ نہیں، وہ بیماری بگڑے گی۔ ہر مریض کو جس طریقے سے گولی سے شفا نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہر بچہ وہ پیار سے نہیں پڑھا کرتا۔ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پیار کے ساتھ سمجھا بجھا کے نماز کی طرف راغب کرو، لیکن اس کو مارو نہ، اس کو لالچ دو، ترغیب دلاؤ، رغبت کے ساتھ خود اس کو لے کے نماز کی طرف آؤ، ساتھ کوئی چیز دو جس سے اس کو لالچ آ جائے۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، بچوں کو لالچ دیتے تھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جان ان کے مصلے کے نیچے شکر نہیں رکھ دیا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگ کھجوریں دیتے تھے، بھئی نماز پڑھو گے تو اتنی کھجوریں ملیں گی، نماز پڑھو گے تو یہ چیز ملے گی۔ 7 سال کی عمر کے بعد بچے کو لالچ دیں، اس کو ترغیب دلائیں، اس کے دل میں رغبت پیدا کریں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ لیکن اگر نہیں پڑھتا تو مارنے کا حکم نہیں ہے ابھی، لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اب بھی اگر نماز نہ پڑھے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مارو، سختی کے ساتھ ڈانٹو۔ اگر ڈانٹ سے بات بنتی ہے ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو اس کو مارنے کی بھی اجازت دی گئی۔ یعنی یہ کہ بھی ہر موقع پہ پیار ہی کیا جائے، تو پھر تو جناب والا سانپ نکل آئے تو کیوں ڈنڈا اٹھاتے ہیں کہ وہ جان کا دشمن ہے، جان کو نقصان دے گا۔ اگر بچہ بگڑ گیا تو اس کی ساری زندگی نقصان میں گزرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کے سر سے ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ ہم نے پرانے بزرگوں کے کئی واقعات پڑھے سنے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پہ ڈنڈا لٹکایا ہوتا تھا۔ مارنا یا نہ مارنا الگ بات تھی، لیکن اس ڈنڈے کا رو بھی بڑا ہوتا تھا۔ اولاد کے دل میں ایک ہیبت ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں سے سبق آ گئے کہ جی مار نہیں بس پیار ہی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ پرانے استاد جو تھے وہ مارا بھی کرتے تھے، وہ پیار سے بھی پڑھایا کرتے تھے، اور وہ اپنا قیمتی وقت دے کے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کرتے تھے۔ لیکن اب جب سے یہ مار نہیں پیار 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 اور پیار پیار میں نسل ویسے ہی بگڑی ہوئی تھی، اور مزید اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو باہر کیف یہ چیز اب دیکھیں، وہ بادشاہ زادے ہیں اور کوئی چھوٹی سلطنت کی بادشاہی نہیں ہے، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ سلطان مراد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت سلطان محمد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور الشقائق النعمانیہ فی علماء دولت العثمانیہ یہ کتاب ہے جس میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ اس کتاب میں سلطنت عثمانیہ کے علماء کا ذکر ہوا کہ اس سلطنت کے اندر کتنے کتنے جلیل القدر علماء گزرے۔ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں کہ جن کی کتابیں آج تک مدارس کے اندر، مدارس دینیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کند ذہن تھے، پڑھائی میں کوئی خاص ذہن کام نہیں کرتا تھا،
لیکن شوق بڑا تھا پڑھنے کا۔ ایک دن رات کو بیٹھ کے سبق یاد کر رہے تھے، لیکن سبق یاد نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بزرگ آئے، آ کے کہنے لگے سعد الدین اٹھ، کہیں سیر کر کے آئیں۔ تو سعد الدین غصے میں آئے، کہنے لگے بابا مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا اور تجھے سیر کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ بزرگ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، کہنے لگے سعد الدین آج کہیں سیر کر کے آئیں۔ کہنے لگے بابا جان بھی چھوڑ، مجھے سبق نہیں یاد ہو رہا اور تو نے سیر کی پکڑی ہوئی ہے۔ وہ تیسری دفعہ پھر آئے اور آ کے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہنے لگے سعد الدین اوے آنکھ اٹھا کے دیکھ تو صحیح، میں خضر ہوں اور تجھے رسول خدا بلا رہے ہیں۔ امام سعد الدین تفتازانی ننگے پاؤں بیٹھے ہوئے تھے، ویسے ہی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا حضور کدھر کو جانا ہے؟ دوڑ لگا دی کہ مجھے حضور بلا رہے ہیں۔ اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضری ہوئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد الدین کیوں پریشان ہے؟ عرض کی لجپالا کند ذہن ہوں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ فرمایا ذرا منہ کھولنا۔ منہ کھولا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب ڈال دیا، فرمایا جا سبق یاد ہو جائے گا۔ اور پھر اگلے دن جب امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے جا کے بیٹھے تو کہا سعد الدین تو بھی سبق سنا۔ اور ایک معمول تھا بھی یہ کند ذہن ہے اور اس کو سبق آنا کوئی نہیں، لیکن جب سعد الدین تفتازانی نے کتاب کی تقریر شروع کی تو استاد مسند سے اٹھ گئے اور اٹھ کے کہنے لگے تو ادھر آ، میں ادھر بیٹھتا ہوں، تو پڑھا میں پڑھتا ہوں۔ یعنی اس قدر جلیل القدر ہستیاں یہ سلطنت عثمانیہ کے اندر گزری ہیں۔ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام خیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتابیں آج تک مدارس دینیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بارکیف شقائق نعمانیہ کے مصنف نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام سلطان محمد فاتح پڑھتے نہیں تھے، نہ کسی استاد سے ڈرتے تھے، تو استاد نے سلطان مراد ثانی نے امام قرآنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور ڈنڈا دے کے کہنے لگے کہ یہ ڈنڈا پکڑو، میرا بیٹا اگر سیدھا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس ڈنڈے کے ساتھ اس کو سیدھا کرو۔ یعنی اس دور کے بادشاہوں کا مزاج دیکھیں۔ آج تو ایک عام سا دکاندار جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ کہتا ہے کسے دی جرت ہے میرے پتر نو ہاتھ لائے۔ بھئی استاد میرے بیٹے کو ڈانٹے کیوں؟ بھئی میرا بیٹا تو لاڈلا بڑا ہے، تیرا بیٹا ان بادشاہوں سے بھی زیادہ لاڈلا تھا۔ لیکن کیا کریں، آج ہم نے اپنی اولادوں کو لاڈلا بنایا، ان کے ناز نخرے اٹھائے، ان کی تربیت بگاڑ کے رکھ دی۔ وہ آج ایک عام مزدور کا بیٹا بھی اس تربیت کا حامل نہیں ہے جیسی تربیت اس دور کے شہزادوں کی ہوا کرتی تھی۔ آپ آگے سنیں گے کہ اللہ پاک نے پھر کیسی برکتیں عطا فرمائی اس شہزادے کو جو کند ذہن تھا، جو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، جو ناز نخرے والا تھا، جو لاڈلا تھا، بالکل قرآن پاک بھی مکمل نہیں ابھی تک پڑھا تھا۔ امام قرآنی نے ڈنڈا پکڑا، سیدھے سلطان محمد فاتح کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ڈنڈا استاد نے ہاتھ میں پکڑا اور جا کے کہنے لگے کہ محمد یہ ڈنڈا دیکھ لو، تیرے باپ نے دیا ہے، سیدھا ہو جا نہیں تو اس ڈنڈے کے ساتھ تیری ٹھکائی کروں گا۔ تو امام سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نا فداہی کا سلطان محمد مسکرا پڑے، یعنی استاد کی یہ بات سن کر، کیونکہ لاڈلے جو تھے ابھی تک اتنی سختی ہوئی نہیں تھی، ناز نخرے والے تھے، تو جب استاد کی یہ بات سنی تو ہنس پڑے۔ تو یہ بھی تو بے ادبی ہوتی ہے نا، استاد کی بات سن کے ہنس پڑنا۔ تو اب استاد نے کوئی ناز نخرہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، اگر اس کو مارا تو باپ ناراض نہ ہو جائے۔ امام قرآنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں پہ اسی مجلس کے اندر ان کے دوستوں کے درمیان ہی ڈنڈا پکڑا اور اس ڈنڈے کو مار مار کے اچھی طرح سلطان محمد فاتح کی ٹھکائی کی۔ اور پھر کتاب میں لکھا ہے کہ سلطان محمد کی جب پہلی دفعہ ٹھکائی ہو گئی نا تو امام قرآنی کی ہیبت ان کے دل میں بیٹھ گئی، استاد کا ڈر دل میں بیٹھا، اور جب استاد کا ڈر آیا تو پھر پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور فختم القرآن فی مدت یسیرۃ، پھر تھوڑی سی مدت کے اندر اللہ نے ختم قرآن کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ استاد کا ڈر دل کے اندر آیا تو اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دیا، اور پھر تھوڑی سی مدت میں پورا قرآن مجید برہان رشید حفظ کر لیا۔ اور جب سلطان مراد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے،
تو پھر کتابوں میں لکھا بڑے خوش ہوئے، وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَوْلَى الْقُرْآنِ أَمْوَالًا عَظِيمَةً، پھر تھوڑا بہت مال نہیں، اموال عظیم امام قرآنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ کے اندر بطور ہدیہ اور بطور تحفہ سلطان مراد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیجا۔ اور پھر جب عالم بن گئے، اور میں نے عرض کی تھی کہ ابھی 21 یا 22 سال عمر تھی جب وہ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تخت نشین ہوئے، آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور 21-22 سال کی عمر میں امام سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تخت نشین ہوتے ہیں۔ اور جب تخت نشین ہوئے تو اپنے استاد کو بلایا، اور غالباً یہ انہی کا واقعہ ہے کہ وہی ڈنڈا انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور استاد کو بلا کے کہنے لگے کہ یہ ڈنڈا یاد ہے جس کے ساتھ میری ٹھکائی کی تھی؟ تو استاد مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے اگر یہ ڈنڈا تجھ پہ نہ برستا تو آج تو تخت پہ نہ بیٹھا ہوتا۔ بھئی اسی تربیت کا تو نتیجہ ہے کہ تو نے قرآن بھی حفظ کر لیا، تو عالم دین بھی بن گیا، تو شریعت مطہرہ کو جاننے والا بھی بن گیا، اور اللہ نے اتنی فہم و فراست تجھے عطا کر دی کہ آج تو تخت پہ آ کے 21 سال کی عمر میں بیٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا یہ اسی ڈنڈے کی برکتیں ہے، ورنہ تجھ میں کیا، اگر تو اسی حالت میں رہتا تو پھر تیرا مزاج بگڑا ہوا تھا اور تو اس تخت کے قابل نہیں تھا۔ تو پھر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے امام قرآنی رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کی کہ حضور آپ میرے وزیر بن جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، فرمایا نہیں مجھے وزارت کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت سنبھالتے ہی سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری کی ساری کوششیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت کو پورا کرنے میں گزار دی۔ آج کے حکمرانوں کی بھی کوششیں ہوتی ہیں بینک بھرنے کی، اپنے بنگلے سجانے کی، جی ہم بس جو 5 سال ہے ہم کوئی لوٹ لیں، اکٹھا کر لیں اور اپنے بنگلے کوٹھیاں بنا لیں، لیکن قربان جائیں وہ کیسے حکمران تھے، وہ کیسے سلطان تھے، وہ کیسے بادشاہ تھے، تخت پہ بیٹھتے تھے تو رسول خدا کی بشارت کے لیے کوششیں شروع کر دیتے تھے۔ وہ بشارت کیا تھی؟ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مطہرہ اس بات پہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بشارت دی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ مدینہ کیسر قسطنطنیہ اللہ میرے غلاموں کے ہاتھوں فتح فرمائے گا، میرے غلاموں کی سلطنت ہوگی۔ بلکہ ایک موقع پہ غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اکٹھے ہو کے آئے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں جب فوج حملہ کرنے والی زیادہ ہو تو پھر دفاعی جنگ ایسے لڑی جاتی ہے کہ شہر کے اطراف کے اندر خندق کھودی جاتی ہے، اس میں یہ پانی چھوڑا جاتا ہے یا آگ لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لشکر اس کو پار نہیں کر سکتا۔ تو حضور ہم بھی دفاعی جنگ لڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور فرمایا صحابہ اب خندق کھودنے کے اندر مصروف ہو جاؤ، اب اپنے اپنے قبیلے کے رئیس، اپنے اپنے قبیلے کے سردار، وہ ابو بکر صدیق ہوں، وہ عمر فاروق ہوں، وہ عثمان غنی ہوں، وہ مولا علی ہوں، جو عرب کے اندر ایک اعلیٰ اور امتیازی حیثیت کے حامل تھے، ان ساروں نے جو ہے وہ پھاڑے پکڑے ہوئے ہیں، کئیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے وہ خندق کی کھدائی کے اندر مصروف ہیں۔ بلکہ صحابہ کی بات کیا کریں، کل نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس خندق کی کھدائی کے اندر مصروف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کی ٹولیاں بنائیں اور 10 بندوں کو 10 گز کا ٹکڑا دے دیا کہ اتنا حصہ تم نے جب کھودنا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی جنہوں نے مشورہ دیا تھا نا، صحابہ فرماتے 40 بندے جتنا کام کرتے تھے نا اتنا کام اکیلا سلمان فارسی کرتا تھا۔ تنہا سلمان فارسی 40 بندوں جتنا کام کرتے تھے۔ جب صحابہ نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا نا تو جو جتنا زیادہ کاما ہو نا پھر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے یہ ہماری طرف ہو، تو مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان مہاجر ہے کیونکہ یہ باہر سے فارس سے ہجرت کر کے آئے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ تو انصار کہنے لگے نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے میں موجود تھے، لہٰذا یہ مدینے والے ہیں، انصاری ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مہاجر کہہ رہے تھے یہ ہمارے ساتھ ہیں، انصار کہہ رہے تھے یہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک یہ باتیں پہنچی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں جھگڑتے ہو، سلمان تو ہماری اہل بیت میں سے ہے،
मुहाजिर कहते थे हमारा है, अंसार कहते थे हमारा है, मेरे मुस्तफ़ा कहते थे ये तो मेरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। 40 बंदों जितना काम तनहा हजरत सलमान फारसी कर रहे थे ग़ज़वा खंदक के मौका पर, और फिर अचानक खंदक की खुदाई के दौरान एक पत्थर आ गया। सारे सहाबा ने कोशिश की लेकिन किसी से वो पत्थर नहीं टूटा, और फिर जब किसी से ना टूटा तो सारे सहाबा ने हज़रत सलमान फारसी को बुलाया और कहने लगे सलमान तू ही इस पत्थर को तोड़ दे। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, लेकिन वो बंदा जो 40 बंदों जितना काम कर रहा था उससे भी वो पत्थर नहीं टूटा, वो भी आजिज़ हो गए। उन्होंने कहा भाई मुझसे भी ये नहीं टूटता। अब सारे इकट्ठे हुए कि अब किसको कहें। उन्होंने कहा उसको कहते हैं कि जो उंगली का इशारा करे तो चाँद भी टूट जाता है। अब उनको कहते हैं कि जिनकी उंगली में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि इशारा कर दें तो चाँद भी 2 टुकड़े हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, जब चाँद को वो 2 टोटे कर सकते हैं, इस चट्टान की तो हैसियत ही कोई नहीं है। साहबा इकट्ठे हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए हैं, एक लुकमा भी पेट के अंदर नहीं गया। आप उस कैफियत को समझें। खंदक की खुदाई हो रही है, जंग का मौका है, और सहाबा अर्ज़ करते हजूर 3 दिन हो गए, एक लुकमा भी पेट के अंदर। और यही वो मौका था जब हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी से दावत की थी और अर्ज़ की थी हजूर बकरी का एक छोटा सा बच्चा है, बस 5-7 बंदे लें और आ जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब में ऐलान कर दिया कि सारे ही आ जाओ, और फिर वो चंद एक बकरी का बच्चा सारे लश्कर के लिए काफ़ी हो गया था। ये नबी पाक ये इसी ग़ज़वा खंदक के मौका पर ये मौजज़ा भी ज़ाहिर हुआ। साहबा हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए, ताकतें जवाब दे गई हैं, शायद हम में वो हिम्मत नहीं रही अब जिसकी वजह से हमसे वो पत्थर नहीं टूट रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान आ गई है, अब खंदक नहीं खोदी जाती। और फिर साहबा ने अपने पेट से ना कपड़े उठाए और अर्ज़ की लजपाला ये देख लें हमने अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं और भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही जिसकी वजह से हमने पेट पे पत्थर बांध लिए हैं। तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कमीज़ उठा दी और फरमाया साहबा तुमने तो एक एक पत्थर बांधा हुआ है, अल्लाह के महबूब ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। हालत ये है, 3-3 दिन का फाका, एक लुकमा भी साहबा के पास खाने के लिए नहीं है। लेकिन मेरे पाक नबी ने काफिरों के सामने ऐसे नहीं किया, गैरत का दरस दिया है। आज के हुक्मरान काफिरों के तलवे चाटते हुए नजर आते हैं। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरत का सबक दिया, खुददारी का सबक दिया। और अल्लामा इकबाल ने कहा था ताइर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। और यहाँ ये शेर मैंने पढ़ा, मुझे याद आ गई। ये चंद दिन कबल मैं मास्टर साहब से इस बात का जिक्र कर रहा था, हमारे पढ़े लिखे माशरे का, यानी जिसको हम कह रहे हैं कि माशरा बड़ा तालीम आगे की तरफ जा रही है। एक प्रोफेसर साहब ने ग्रामर लिखी और वो तस्वीर मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। ग्रामर उर्दू लुगत के अंदर, और वो अशार की तशरीह कर रहे थे। अल्लामा इकबाल के शेर की तशरीह करते हुए ना, ए ताइर लाहूती, अब ताइर लाहूती का लुग़वी माना जो है वो बयान करते हुए कह रहे हैं कि ताइर लाहूती लाहौर की फ़िज़ाओं में उड़ने वाले एक परिंदे का नाम है। जिस दौर में प्रोफेसरों का इल्मी मनहज ये हो और इल्मी म्यार इस कदर गिर जाए कि जो ग्रामर सिखा रहे हैं उनका इल्मी म्यार इतना गिरा हुआ है, तो पढ़ने वालों की फिर आगे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं क्या होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये कहते हैं जी कर्जा लिया है अब बिल बढ़ाने पड़ेंगे, कर्जा लिया है अब आसिया मसीह को छोड़ना पड़ेगा, कर्जा लिया है अब फलानी शर्त भी माननी पड़ेगी, कर्जा लिया है अब बिजली के बिलों में इतना इजाफा करना होगा, कर्जा लिया है शराइत IMF को लिख के दी हम गैस का बिल भी बढ़ाएंगे, बिजली का बिल भी बढ़ाएंगे, फलाना टैक्स भी बढ़ाएंगे, फलाना टैक्स भी बढ़ाएंगे। अपनी आवाम पे बोझ डालते जाओ और कहो जी हमने कर्जा लिया, हमारी मजबूरी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया है, खुददारी ये है, गैरत ये है कि पेट पे पत्थर बंधे हों, कई कई दिन का फाका हो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भूख तो बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर तो बांध लेंगे, लेकिन काफिरों के आगे हाथ नहीं। ये क्या बेगैरती हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट से पत्थर उठाया, फरमाया साहबा देखो पत्थर तो मैंने भी बांधा हुआ है।
साहबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो हम तो समझ रहे थे कि हमारी नकाहत की वजह से ना हमसे वो पत्थर नहीं टूट रहा, अब मेहरबानी फरमाएं आप ही आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। साहबा फरमाते हैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के अंदर उतरे और गैंती हजूर ने अपने हाथ में पकड़ी और गैंती बुलंद करके एक वार किया। साहबा फरमाते हैं एक चमक निकली और ऐसी चमक थी कि हमारी आंखें खैरा हो गईं। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़रब लगाई, चमक निकली, हजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गैंती को बुलंद किया। सुम्मा दरबस सानिया, फिर दूसरी ज़रब लगाई। साहबा फरमाते हैं वैसी ही चमक निकली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नारा तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर का नारा किया लगाया। तो साहबा फरमाते हैं फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी ज़रब लगाई और जब तीसरी ज़रब लगाई तो फिर वैसी ही चमक निकली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर। साहबा फरमाते हैं जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी ज़रब लगाई ना, तो वो जो वज़नी चट्टान थी, जो भारी भरकम चट्टान थी, जो हमसे हिल भी नहीं रही थी, वो रेत की तरह हो गई, वो रेत बन गई। तो साहबा फरमाते हैं जब चट्टान वाला मामला हल हो गया, हमने अर्ज़ की लजपाला ये चमक कैसी थी। पहली ज़रब पे भी चमक बुलंद हुई, दूसरी पे भी बुलंद हुई, तीसरी पे भी बुलंद हुई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या थी। तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैंने पहली ज़रब लगाई तो मैंने रूम के महल्लात को देख लिया। ये कुस्तुनतुनिया जो आज इस्तांबुल जिसे कहा जाता है, असल में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जब इसको फ़तह किया था तो इसका नाम इस्लाम बोल रखा था। इस्लाम बोल यानी इस्लाम का बोल, जैसे इस्लामाबाद है हमारा, ऐसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसका नाम इस्लाम बोल रखा था, जो तुर्की ज़ुबान में बिगड़ बिगड़ के इस्तांबुल बन गया। ये कुस्तुनतुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली ज़रब लगाई, ऐसी चमक बुलंद हुई कि मुझे मदीना कैसर नज़र आ गया और रब्बे कुद्दूस ने मदीना कैसर की कुंजियाँ मुझे अता फरमा दी हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी ज़रब लगाई, यमन के महल्लात रोशन हो गए और मेरे रब ने यमन की कुंजियाँ मुझे अता फरमा दी। और फरमाया तीसरी ज़रब लगाई, फ़ारस के महल्लात रोशन हो गए ईरान के, और मेरे रब ने ईरान की कुंजियाँ भी मुझे अता फरमा दी। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसरा ईरान के महल की ये निशानी है, ऐसी कैफियत में बना हुआ है और इस तरह का है, वो सारी निशानियाँ हुज़ूर बताते गए। हज़रत सलमान अर्ज़ करते हैं लजपाला वाकई सच फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे मुसलमानों, मुल्कों के मुल्क फ़तह करते जाओ, जितने भी इलाके तुम फ़तह करोगे उसकी फ़तह की बशारत इससे पहले ही अल्लाह ने अपने महबूब को दे दी है। कुंजियाँ पहले ही अल्लाह के महबूब ने अपने कब्ज़े में ले रखी हैं। तो कुस्तुनतुनिया इसकी फ़तह की बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी थी। और मैंने अर्ज़ की कि 21 या 22 साल की उम्र में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह ताला अलैह तख्त नशीन होते हैं और सिर्फ 5 साल का अरसा लगा उसके बाद, और 5 साल के अरसे में पूरी कोशिशें बरोई कार ला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बिशारत को पूरा किया और कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया। आप अंदाज़ा करें, ये वो उम्र है जिस उम्र में हमारे नौजवानों के हाथों में गेंद बल्ला होता है, इससे आगे किसी उसकी सोच ही नहीं है, सोच की परवाज़ ही यहीं तक है। हाथों में कड़े, कानों में बालियाँ और हाथ में गेंद बल्ला, बस ये हमारे नौजवान की ज़िंदगी का मकसद है, हॉकी है या गेंद बल्ला है। और अवाम के नौजवानों की क्या बात करें, हमारे तो हुक्मरान भी गेंद बल्ले वाले हैं, उनकी भी ज़िंदगी का मकसद बस गेंद बल्ला ही है। और यही सोच का म्यार ही यहाँ तक महदूद रह गया। ये वो उम्र थी जिस उम्र के नौजवान तलवारों से खेला करते थे, ये नौजवानों के तलवारों से खेलने की उम्र है, उनको शायद जो है वो ममोलों से लड़ाने की उम्र है। अल्लामा इकबाल ने ऐसे तो नहीं कहा था शाहीन बच्चों को ममोलों से लड़ा दे। ये वो उम्र है कि जब मुसलमान बच्चों के ज़हनों के अंदर जिहाद का जज्बा कूट कूट के भरने की उम्र है। ये वो उम्र है जिस उम्र के अंदर इसके किरदार को पाक किया जाए, इसकी नज़र को सुथरा किया जाए, इसके अंदर की गलास्तों को फेंक के इसके अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का नूर भर दिया जाए। यही
یہی وہ عمر تھی جس میں کردار نکھرنا تھا، جس میں کردار سنورنا تھا، جس میں کردار سجنا تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دستور پڑھنا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہمارے حکمرانوں کا مقصد دنیا سے شروع ہوتا ہے اور دنیا تک آ کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ شیر خدا کے اپنی ساری طاقتیں خرچ کرتے تھے، دنیا کا نقصان کرواتے تھے، اپنے ہزاروں کے حساب سے فوجی شہید کروا کے ان کی کوشش یہی تھی کہ نبی پاک کی بشارت کو پورا کر دیں۔ کئی صحابہ نے اس کے لیے کوششیں کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ سارا بخشا ہوا ہے۔ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اور پہلا حملہ ہوا تھا حضرت خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے یہ کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ آج نا کچھ لوگ یزید کی محبت میں خام خواہ یزید کو گھسیٹ کے اس جنگ کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ یزید اس جنگ کے اندر شامل نہیں تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر جب دوبارہ حملہ ہوا تھا اس جنگ کے اندر وہ ضرور شامل تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے وہ پہلے گروہ کے بارے میں ہے کہ پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اللہ ان تمام کو بخش دے گا، اور وہ پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کیا تھا۔ یہ سن 44 ہجری کے اندر یہ پہلا حملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے دور میں کئی حملے ہوئے قسطنطنیہ پہ، کیونکہ کوشش تھی اللہ اس بشارت کو مجھ پہ پورا کر دے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ اتنی جنگیں کی ہیں، آج تک یہودیوں عیسائیوں کے زخم بھرے نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ان کے سینوں کے اندر موجود ہے، ان کے زخم ابھی تک تازہ ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر آج تک اگلتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک میں نے ابھی عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ اب اندازہ کرو کہ جو پہلا لشکر حملہ کرے وہ بخشا ہوا ہے، تو جس کے ہاتھوں پہ اللہ نے اس شہر کو فتح کیا اس لشکر کی کیا شان ہوگی، اس لشکر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ سلیمان بن عبد الملک نے سن 98 ہجری کے اندر قسطنطنیہ پہ حملہ کیا۔ یہ وہ بندہ تھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نائب بنا کے گیا تھا، اور علماء نے لکھا کہ اس کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ وہ مرتے ہوئے یہ نیکی کر گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نائب بنا کے گیا۔ تو عباسی خلافت میں بھی حملے کیے گئے۔ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید بڑا مشہور، تقریباً تمام تاریخ کے ساتھ تھوڑا سا بھی شغف رکھنے والے خلیفہ ہارون رشید کے نام سے واقف ہیں۔ ان کی بیوی بی بی زبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بغداد سے لے کے مدینے تک نہر کھدوا دی تھی۔ ایسے ایسے اللہ کی ہستیاں، نیک بندے ان صفوں کے اندر گزرے ہیں۔ ہارون رشید نے سن 190 ہجری کے اندر قسطنطنیہ پہ حملہ کیا۔ اس کا نقصان کافی ہوا لیکن شہر فتح نہیں ہوا۔ سلجوقی حکمران بھی کوشش کرتے رہے۔ پھر عثمانی سلاطین میں سے سلطان با یزید یلدرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 796 ہجری کے اندر آپ نے حملہ کیا، لیکن شہر پھر بھی فتح نہ ہو سکا۔ پھر سلطان مراد ثانی نے بھی کئی کوششیں کی لیکن آپ بھی ناکام رہے، اور آخر کار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں پوری ہوئی، اور تخت پہ بیٹھتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے قسطنطنیہ فتح کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی نا اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہو جائے ہم نے ہر معاملے کو بروئے کار لا کے ہر کوشش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس کے لیے صحابہ نے کوششیں کی، اس کے لیے سلاطین ہر دور کے اندر کوشش کرتے رہے کہ شاید اس بشارت کا حصہ ہمیں مل جائے۔ اب وہ کیسا شہر تھا کہ جو فتح ہوتا ہی نہیں تھا، اس کے 3 اطراف سمندر تھا۔ وہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ لوگ آج تک مورخ یہ لکھتے ہیں کہ اگر پوری روئے زمین ایک حکومت ہو تو دارالخلافت بننے کا حق قسطنطنیہ کو ہے۔ اتنا اہم وہ شہر ہے اور اتنی اہمیت کا حامل ہے دنیا کے جغرافیائی معاملات کے اندر کہ اس کو 3 اطراف سے وہ ایسا دفاعی نظام اس کا مضبوط تھا کہ تینوں اطراف اس کے سمندر تھا، اور جتنے بھی حملے ہوتے تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سمندر کے اطراف انہوں نے اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھا تھا، ایک مضبوط سا سنگل تھا۔
جو جب ان کا اپنا بیڑا آتا تھا وہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تھے، وہ بیڑا گزر جاتا تھا، ورنہ انہوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، جو بھی حملہ کرتا وہ اس سے پار نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی حملے ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار بھی قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے تھا، اور یہ تو سلطان محمد فاتح نے جب قلعہ فتح کیا تھا قسطنطنیہ، اس کے بعد ایک اللہ کے ولی نے کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی تھی کہ حضور قلعہ تو فتح ہو گیا، اب ایک اور مہربانی کریں، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار نہیں بتا دیتے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری نے اس وقت وصیت کی تھی کہ جو مسلمان سپاہی اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے مجھے دفن کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ترکی کے اندر آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ جتنے بھی حملے ہوئے آپ اندازہ کریں نا، امیر معاویہ کے دور میں حملے ہوئے، عباسی خلفاء نے حملے کیے، اموی خلفاء نے حملے کیے، اور پھر ہر دور سلجوقی حکمران حملے کرتے رہے، عثمانی سلاطین میں سے سلطان با یزید یلدرم جیسا حکمران، اور پھر جب وہ سلطان مراد ثانی جیسی شخصیت، انہوں نے کئی حملے کیے لیکن کوئی حملہ بھی کامیاب نہ ہوا۔ اور پھر سلطان محمد فاتح، میں نے عرض کی نا، ان کا بحری اور دفاعی نظام بڑا مضبوط تھا، انہوں نے تین اطراف سے سمندر سے خود کو گھیرا ہوا تھا، اور وہاں سے تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرف سے حملہ کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے پہ آتا ہے تو پھر وہ کر دیتا ہے۔ ایک طرف سے وہ شارٹ کٹ رستہ تھا، 3 میل کا تھا اور اونچا نیچا رستہ تھا، وہاں سے بحری جہاز کسی صورت بھی داخل ہونے کا کوئی وہم بھی نہیں تھا، لیکن سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مجلس مشاورت بلائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مشکل رستہ ہے نا، ہم نے اسی رستے سے جانا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو ناممکن ہے، کیسے جائیں گے؟ اپنے 70 سے زیادہ بحری بیڑے کیسے وہاں سے سمندر کے اندر داخل کریں گے؟ تو سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو اونچی نیچی جگہ ہے اس کو لیول کے اندر لاؤ۔ جتنے انجینئر تھے اس دور کے، کاریگر تھے، سب کو اکٹھا کیا اور زمین کو برابر کیا گیا، زمین کو برابر کر کے اس پہ تختے بچھائے گئے، اور تختے بچھا کے جانور ذبح کیے گئے، گائے، بھینسیں، اونٹ، ان کو ذبح کر کے ان کی کھالیں اس کے اوپر بچھائی گئیں، اور فرمایا کہ یہ کام ہم نے اتنی رازداری سے کرنا ہے کہ ایک رات کے اندر، آج کے دور کی بات کریں تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن اس دور کی بات کریں تو بڑا مشکل ہے، عیسائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات کے اندر، صرف ایک رات کے اندر 70 سے زیادہ بحری جہاز دشمن کے عقب کے اندر اتار دیے، اور سمندری جنگ اللہ، اور پھر اس کے بعد سمندر میں جب بیڑے ڈالے، یہ تو وہ جنگ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی کے مجاہد، خشکی کا مجاہد جو بری فوج ہوتی ہے، جب وہ شہید ہونے کا موقع آتا ہے تو اللہ پاک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کی روح قبض کر کے آؤ، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بحری مجاہد ہوتا ہے، سمندری مجاہد جو سمندری جہاد کے اندر شہید ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جان خداوند قدوس خود اپنے ہاتھوں سے قبض کرتا ہے۔ آج نا یہی وجہ ہے کہ جہاد کے سبق ہماری نسل کو پڑھائے نہیں جاتے، یہ حدیثیں ہماری آنے والی نسل کو پڑھائی نہیں جاتی، ان کو آپ یار اندازہ تو کریں، عاشق نے پھر ہنس کے اپنی جان نہیں قربان کرنی کہ مالک کوثر دا پانی ہے، سونے اتوں وار دئیے جند اونج بھی تے جانی ہے، کہ مالکہ جان تو جانی ہے، لیکن اگر لینے کے لیے تو آ جائے تو اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا کہ جان لینے کے لیے جان دینے والا خود آ جائے، کہ مالک اگر تو نے خود جان قبض کرنے کے لیے آنا ہے تو پھر تو ہم ہنس کے اپنی جان قربان کریں گے۔ کاش ہمارے نصاب تعلیم میں ایسی حدیثیں پڑھائی جاتی تو ہمارا نوجوان گیند بلے اور ہاکی کا عاشق نہ بنتا، وہ کافروں کی گردنیں اتارنے کا عاشق بنتا، پھر ہمارا نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے نہ روتا، ہمارا نوجوان اپنی جان خدا کے راستے میں قربان کرنے کے لیے روتا، وہ اس لیے تڑپتا کہ مولا کاش تو میری جان اپنے دربار کے اندر قبول کر لے۔ آپ اندازہ کریں، یہ وہ بحری جنگ کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مجاہد کی شہادت کے وقت اللہ خود اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو یہ وہ جنگ قسطنطنیہ کی وہ جنگ کہ جس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی، اور حضرت سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نامی ہجری کے اندر
قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کر دیا۔ اور یہ حضرت سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میں نے عرض کی تھی، یہ عثمانی سلاطین جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے الحمدللہ عقیدے کے لحاظ سے بھی سنی تھے اور فقہ کے لحاظ سے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ عقیدے کے لحاظ سے پکے سنی۔ اور پھر جب جنگ کے لیے جانا تھا تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ، ان کے پوتے ان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ حضرت دعا کریں، میں جہاد کے لیے قسطنطنیہ کی جنگ فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے بشارت دی، انہوں نے کہا فلاں دن فلاں وقت اتنے بجے اللہ تجھے فتح دے دے گا۔ آج تو لوگ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، اور یار خدا کے بندے، اللہ جب پردے اٹھانے پہ آتا ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ بھی لوح محفوظ پہ جا کے ٹھہرتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نگاہ سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک نا ایک عیسائی نے پڑھ لی، مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ نا اس نے مسلمانوں والا لباس پہنا، سر پہ امامہ سجایا اور داڑیاں اس جب وہ رکھتے تھے یہودی عیسائی بھی، تو وہ مسلمانوں والی وضع قطع بنا کے صلیب اس نے گلے میں پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے کپڑوں کے نیچے تھی۔ وہ ایک عالم دین کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضرت اس حدیث پاک کی شرح سمجھائیں۔ انہوں نے سمجھا مسلمان ہیں، انہوں نے حدیث پاک کی شرح جو لکھی تھی کتابوں میں وہ سمجھا دی، اور وہ اٹھا کہنے لگا نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کسی اور عالم دین کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت اس کی شرح سمجھائیں۔ انہوں نے بھی علمی کتابی شرح پڑھانی شروع کر دیں، وہاں بھی پڑھی، پھر کسی اور کے پاس گیا، چلتا چلتا ہزاروں علماء کے پاس گیا، لیکن ہر عالم دین وہی کتابی شرح سمجھاتا۔ چلتا چلتا کسی نے کہا کہ اگر تو نے ضرور اس کی حقیقی شرح پوچھنی ہے نا تو پھر بغداد کے اندر ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے جن کا نام عبد القادر ہے، جن کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، جا ان سے جا کے پوچھ۔ وہ بندہ آیا، ہے عیسائی، گلے کے اندر صلیب، اوپر مسلمانوں والا لباس، سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، مسلمانوں والی وضع قطع، دروازے کے اندر داخل ہوا، مجلس لگی ہوئی تھی، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، وہیں پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضرت اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، اس حدیث کی شرح سمجھائیں۔ بڑے بڑوں سے پوچھئے لیکن کوئی نہیں سمجھا سکا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے نگاہ نیچے کی، زیر لب مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ہاں سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے جا صلیب اتار، غسل کر کے آ، تو پھر تجھے رسول اللہ کی حدیث کی شرح سمجھاتا ہوں۔ وہ گیا، غسل کیا، صلیب اتاری اور آ کے کہنے لگا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں، اپنا جب وہ نبی پاک کا غلام بنائیں۔ آپ نے فرمایا شرح تو سن لے۔ کہنے لگا حضرت شرح نہیں سننی، بڑے لوگوں سے سن لی ہے، کتابی شرح بڑے لوگوں سے سن لی ہے، اصل یہ شرح سننی تھی جو آپ نے دروازے میں قدم رکھتے ہی سنا دی ہے کہ میری اندر کی صلیب کو بھی آپ نے پرکھ لیا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کی نگاہ اتنی بلند ہے تو محمد مصطفیٰ کی نگاہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے۔